ویلکم ٹو مائی ڈیئر فرینڈ، خوش آمدید ہے آج کے اس ویڈیو میں جو ہم لوگ آج بہار ڈی ایل ایڈ کا اردو پریویس ایئر کوشچن جو 2025 میں پوچھا گیا جو ڈائریکٹ آپ کے ایگزام میں پوچھنے کی کیا ہے بہت زیادہ چانس ہے۔ تو دیکھیے یہ بالکل اوریجنل پیپر ہے، بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ کا بالکل اوریجنل پیپر ہے۔ یہاں سے پورے کوشچن آنے کی سمبھاونا یا اس طرح کے کوشچن آ سکتا ہے۔ چلیے بنا شروع کرتے ہیں بنا ٹائم گوائے۔ پہلا کوشچن کہہ رہا ہے اس کا گھوڑا مجھ سے کہو وغیرہ، اس کا گھوڑا مجھ سے کہو وغیرہ حرف کی کون سی قسمیں ہیں؟ دیکھیے حرف کی کون سی قسمیں، تو حرف کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں جو اکیلا رہتا ہے تو اپنا معنی خود سے نہیں دیتا ہے، اس کو حرف بولتے ہیں۔ جیسے کا، کے، کی، یہ سب ہو گیا، نا، نے، یہ سب کیا ہوا، حرف ہوا۔ تو دیکھیے اس کا آنسر کیا ہوگا، دیکھیے اس کا گھوڑا، یہ حرف رابط ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہی ہو جائے گا آپشن نمبر اے، حرف رابط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کیا کرے، جو اسم سے یا حرف رابط کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اسم سے یا فعل سے کیا تعلقات کو ظاہر کرے، کس چیز کو ظاہر کرے، تعلقات کو ظاہر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں، حرف رابط کہا جاتا ہے، حرف رابط کہا جاتا ہے۔ دیکھیے حرف تاکید کسے کہتے ہیں، جیسے کہ تم ہی، وہی، تو اس چیز کو جس تاکید بتانے کے لیے، جیسے تم نے ہی چوری کیا ہے، تو اس چیز کو بتانے کے لیے میرے دوست حرف تاکید کا یوز کیا جاتا ہے۔ حرف فجائیہ کیا ہے، حرف فجائیہ جیسے کہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوا تو وہاں پہ آپ کا جو جملہ نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے حرف عطف کسے کہتے ہیں، حرف عطف کسے کہتے ہیں، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو آتا ہے، جیسے کہ اور ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ حرف عطف ہو گیا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن ہے اگلا، دیکھیے پورا کوشچن آئی ڈی کے ساتھ ہے، پورا ہی یہ کیا ہے پریویس ایئر کوشچن ہے۔ اگلا کوشچن کہہ رہا ہے گائے، پہاڑ، آدمی اور لڑکا وغیرہ کس اسم کی مثالیں ہیں؟ تو دیکھیے یہ سب جو ہے گائے ہے کسی کا خاص نام ہے نہیں ہے، پہاڑ بھی کسی کا خاص نام ہے نہیں ہے، آدمی بھی کسی کا خاص نام نہیں ہے۔ تو جو بھی نام کوئی کسی کا خاص نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ، اسم نکرہ۔ ابھی ایسا ایک اس کا ٹرک ہے، دیکھیے اس میں نکرہ سے کیا ہوتا ہے، نون سے نوکر ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے نوکر جو لائیے گا کوئی خاص لائیے گا، ہر کہیں سے بھی اٹھا کے لے آئیے گا، تو جو خاص نہیں ہے، نون سے نوکر، نون سے نکرہ، تو مطلب جو بھی خاص نہیں ہو تو اسی کو کیا بولیں گے، اس کو اس میں نکرہ کہتا ہے۔ تو جو بھی چیز اس میں خاص نہیں ہے کوئی بھی چیز، اگر دیکھیے اسی طرح اس میں معرفہ میم سے کیا ہوتا ہے، کسی کا نام ہو گیا، مریا ہو گیا، مطلب مریا کوئی لڑکی کا نام ہے تو یہ خاص نام ہے نا۔ تو جو بھی چیز خاص لگے، جیسے پٹنہ ہو گیا، حامد ہو گیا، اس طرح کا جو بھی چیز ہو اس کو کیا بولیں گے، اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کا ہی دوسرا نام اس میں خاص ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن چاہ رہا ہے معنی کے اعتبار سے فعل کے، معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھیے معنی کے لحاظ سے پوچھ رہا ہے، تو معنی کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں، جس میں دیکھیے فعل جس میں فاعل اور فعل ہو، فاعل پلس فعل ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے حامد کھایا، اب کب کھایا نہیں کھایا ایک بات معلوم ہی نہیں ہے، تو جس میں فاعل پلس فعل اس میں کیا کہتے ہیں، فعل لازم کہتے ہیں۔ اور جس میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں ہو، جیسے حامد کھانا کھایا، تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا فعل متعدی ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے فعل کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے فعل میں کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ اور دیکھیے زمانہ کے لحاظ سے، اگر زمانہ کے لحاظ سے پوچھا جائے تو فعل میں کتنی قسمیں ہیں، تو یہ 6 قسمیں ہیں۔ زمانہ کے لحاظ سے کتنے قسمیں، فعل کی 6 قسمیں۔ ایک ہو جائے گا یہ حال، وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور ماضی آپ جانتے ہی ہیں، مستقبل آپ جانتے ہی ہیں۔ فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، فعل مضارع۔ فعل مضارع اسے کہتے ہیں جس میں معلوم نہیں چلے کام کب ہوا، کام جو ہوا ہے وہ کب ہوا۔ جیسے حامد کھایا، اب کھایا تو کب کھایا ہے نا، یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ اب دیکھیے ساجد دوڑا، تو دوڑا ابھی دوڑا ہے یا 4 گھنٹہ پہلے دوڑا ہے، تو یہ معلوم چل رہا ہے، اس میں نہیں چل رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اس کے بعد آتا ہے فعل امر۔ فعل امر اسے کہتے ہیں جس میں کسی بھی کام کو کرنے کا آرڈر دیا جائے، کیا دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اسی کو کیا بولتے ہیں، فعل امر کہا جاتا ہے، فعل امر کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد دیکھیے فعل نہیں، فعل نہیں کسی کہتے ہیں جس میں کسی بھی کام کو نہ کرنے کا آڈر جائے، جیسے تم وہاں مت جاؤ، تم نہیں کھیلو، تم پڑھائی نہیں کرو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل نہیں ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا 6 ٹائپ کا ہو گیا۔ 6 ٹائپ کا ایک یہ کیا ہو گیا؟ حال، ماضی، مستقبل اور فعل مضارع اور فعل امر فعل نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا۔ چلیے کوشچن نمبر 4 ہے، جماعت میں معلم کے ذریعہ بلند خوانی سے طالبہ میں کون سی لیاقت بہتر ہوتی ہے؟ تو دیکھیے تحریری لیاقت نہیں، جسمانی، مطلب ارے بھائی جسمانی کب ہوگا؟ جب کچھ سامان وامان اٹھائیں گے، کھیل کود کریں گے تب نا۔ زبانی لیاقت مطلب جو استاد ہوتے ہیں وہ تلفظ سے، کیا تلفظ سے پڑھنا ہے، پروننسیشن کسی بھی ورڈ کا کیسے کرنا ہے، تو وہ چیزیں کیسے ہوتا ہے؟ زبانی لیاقت سے ہوتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ اس میں پوچھ رہا ہے درج ذیل بلا شعر مطلع کے بہترین مثال ہے۔ مطلب مطلع دیکھیے کسے کہتے ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا، جس میں کیا ہو؟ ردیف ہو اور کیا ہو؟ قافیہ ہو، جس میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ شعر کا سب سے پہلا شعر ہوتا ہے جس میں ردیف اور قافیہ دونوں ہو، اگر اس کے بعد بھی مطلع آ رہا ہے مطلب وہ حسن مطلع ہوا جس میں ردیف اور قافیہ دونوں آئے۔ دیکھیے ردیف کے قافیہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ردیف آتا ہے۔ یہ بھی کوشچن پوچھا ہوا ہے، پہلے قافیہ آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ردیف آتا ہے، اس کے بعد ردیف آتا ہے، پہلے کیا آئے گا؟ قافیہ۔ جو ردیف ہوتا ہے وہ ورڈ جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یہ دو، جیسے کہ ہو گیا پہلی شعر میں، دوسری شعر میں بھی ایسا ہی لکھا رہے گا، ہو گیا، لاسٹ میں لکھا رہتا ہے۔ اور قافیہ جو ہوتا ہے وہ ہم آہنگ، مطلب اس کا وزن برابر ہوتا ہے، پورا سیم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا وزن برابر ہوگا۔ تو یہ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ درج ذیل بلا شعر میں مطلع اور نہ ہی مقطع، دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے مقطع سمجھیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پہ مطاع ہے نا، مطاع ہے، کیا ہے؟ مطاع، اس کو بولتے ہیں مطاع۔ ابھی ورڈ میں غلطی ہو گئی تھی تھوڑا سا، تو یہ مطاع بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطاع، تا کے ساتھ الف لگا ہوا، فا کو نیچے سے لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے، میم ہے نا۔ تو دیکھیے مطاع آپ سمجھ گئے، جس میں کیا ہو؟ ردیف ہو اور قافیہ ہو، دونوں چیز ہونا چاہیے۔ اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنی تخلص استعمال کرے، شاعر کے جو ہے نا وہ اپنا ایک الگ سے نام یوز کرتا ہے، جیسے کہ غالب کا ہو گیا، غالب، اسد، یہ ان کا تخلص ہے، اور غالب بھی وہ اپنا تخلص یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس میں سے دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو مقطع ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ مقطع ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم یہ چاہیے، شاعر کا نام چاہیے، لاسٹ میں تخلص چاہیے، تو ہے ہی نہیں۔ اب مطلع ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ مطاع ہونے کے لیے چاہیے۔ تو اس کو دیکھیے آپ لوگ کنفیوز ہو گئے نا، اس کو پڑھنا ہے کیا ہے؟ مطلع، یہ لام کبھی بھی تا کے بعد آتا ہے تو یہ ہٹ ہی نہ جاتا، الف بیچ میں تھوڑی نہ آتا ہے، تو یہ کیا پڑھتا ہے؟ مطلع پڑھنا ہے اس کو۔ مطلع آپ سمجھ گئے، جو کیا ہوتا ہے؟ شعر کے سب سے پہلے لائن میں ہوتا ہے، پہلی دوسری ہو گیا، جس میں ردیف ہو اور قافیہ ہو، سمجھ گئے؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن ہے اگلا آپ کی خدمت میں، لفظ اسراف اور لفظ اسراف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اسراف کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خرچہ کرنے والا، جہاں پہ خرچہ نہیں بھی کرنا ہے وہاں پہ بھی کر دیتا ہے، اس کو بہت زیادہ خرچیلا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے والا، مطلب جہاں پہ خرچ کرنا وہیں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اسراف کا مطلب ہے بے جا خرچ کرنا، مطلب جہاں پہ خرچ نہیں کرنا وہاں پہ خرچ کر دے، اور اسراف کا مطلب ہے صرف کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے، یہ سب غلط ہو جائے گا، صرف املے کے لکھنے کا فرق ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، تینوں ہی پورا درست ہے، غلط ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن آپ کی خدمت میں، وہ فعل جو زمانہ ماضی میں ہوتا ہے مگر ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہو، کیا ہو؟ زیادہ دیر نہ ہو، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں، اس فعل کو بولتے ہیں ماضی قریب بولنا۔ ایک تو ہوا ہے ماضی میں لیکن ہوا ہے ابھی، جیسے کہ میں وہ کھا لیا ہے، لاسٹ میں کیا لگا رہتا ہے؟ مطلب وہ ابھی کھایا ہے، وہ کھا لیا تھا، مطلب بہت دیر ہو گیا کھانے، لاسٹ میں تھا لگا تو ماضی بعید ہو جاتا ہے۔ اس کو ماضی بعید جو
پاسٹ میں ہو لیکن دور ہو، بہت دور ہو گیا، کام کرے بہت دور ہو گیا، اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی بعید بولیں گے۔ جو ابھی ابھی ختم ہوا، کب ختم ہوا؟ ماضی میں ختم ہوا ہے، ابھی ترنت ختم ہوا ہے، تو ماضی قریب بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے وہ کھا لیا ہے، آپ سمجھ گئے؟ ماضی حال، اب فعل حال تھی تو حال میں آ جائے گا۔ چلیے کوشچن ہے آپ کی خدمت میں، غزل کو کس صنف سے اخذ کیا گیا، مطلب کہاں سے نکالا گیا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کا قصیدہ سے۔ کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قصیدہ سے غزل کو نکالا گیا۔ غزل میں کیا ہوتا ہے؟ عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، تو یہ پہلے اسی میں ہوتا تھا، تو اس کا پارٹ الگ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، جس میں کیا ہوتا ہے؟ عشق محبت کی بات ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ غزل کو کافی شاعر ناپسندیدہ کہتے ہیں، مطلب اردو زبان کو گندہ کرنے کے لیے، مطلب اردو زبان اتنی خوبصورت زبان ہے، اس کو گندہ کرنے کے لیے غزل کا یوز، چلیے جو بھی کہے۔ مرثیہ دیکھیے کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ اسے کہتے ہیں جو کسی بھی آدمی کے موت پہ رنج و غم کا اظہار ہو جس شعر میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ چلیے کوشچن ہے اگلا، تمہارا بھائی جو امریکہ میں برسر ملازمت ہے، اچھی تنخواہ پا رہا ہے، اس جملے میں ضمیر موصولہ کا درست کیجیے۔ تو دیکھیے تمہارا بھائی جو امریکہ میں ہے، کیا ہو جائے گا؟ جو امریکہ میں، تمہارا بھائی کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ جو ہو جائے گا، جو کیا ہو جائے گا؟ جو یہاں پہ ہو جائے گا ضمیر موصولہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے، کوشچن ہے دکن کی مثنوی کا درست انتخاب کیجیے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کتب مشتری ہو جائے گا، چلیے کوشچن کہہ رہا اگلا، غالب نے غالب کے علاوہ، دیکھیے غالب کا تخلص غالب بھی تھا، اور آپ نہیں کہیے گا کہ صرف اسد ہی تھا، ایسی بات نہیں ہے میرے دوست۔ غالب نے غالب کے علاوہ جس تخلص کا استعمال کیا، اس کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے غالب تو ان کا تھا ہی، اس کے بعد اسد بھی تھا نا ان کا، ہے نا؟ تو آپشن نمبر سی از دا رائٹ آنسر۔ چلیے کوشچن کہہ رہا اگلا، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری میں درست تخلص کا انتخاب کیجیے۔ تو یہ اس کا فراق جو تھا کیا تھا؟ اس کا تخلص تھا، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا کوشچن ہے، ماضی استمراری کا دوسرا نام کیا ہے؟ دیکھیے ماضی استمراری کا آپ کو ٹرک سے بتاتے ہیں، اس کا ہوتا ہے ماضی ناتمام۔ دیکھیے استمراری بولیے گا نا، استمراری، جیسے ہی آپ استمراری بولیے گا، جیسے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے استنجا کرنا ہے، الف سے کیا ہوتا ہے؟ مان لینا ہے استنجا کرنے جانا ہے، استنجا کرنے جائے تو آپ بولیے گا نہیں جانا، کیا بولیے گا؟ نہیں جانا، مطلب نہ آ گیا نا یہاں پہ، نہیں جانا، تو دونوں کا نام ایک ہی چیز ہے۔ کوشچن پوچھ رہا ہے، دیکھ لیجیے ماضی استمراری اسی کہتے ہیں، دیکھیے جو پاسٹ میں ہوا اور کچھ عرصہ تک چلتا رہا، پاسٹ کنٹینیوس چلتا رہا، جیسے میں بس سے اسکول جایا کرتا تھا، میں کھیلا کرتا تھا، مطلب پاسٹ میں ایک ہی دن وہ کام نہیں ہوا ہے، کچھ عرصہ تک لگاتار چل رہا تھا، تو اسی کو کیا بولیں گے؟ ماضی استمراری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، دونوں نام ایک ہی ہے۔ کوشچن دیکھیے کہاں سے پوچھ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر ایک جگہ پہ پکڑنا ہوگا، ضرب مضبوط کرنا ہوگا۔ چلیے اور دیکھیے یہاں پہ اور بھی کوئی وضاحت، اور دیکھیے ماضی شکیہ، اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کامنٹ میں ڈالیے۔ چلیے اگلا کوشچن ہے، کوشچن کہہ رہا ہے محاورہ عرف آنا کا کیا مطلب ہے؟ عرف آنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بدنامی کرنا، مطلب کسی کے بھی عزت پہ کوئی بھی چیز کیا کرنا؟ بدنامی کرنا، کوئی تہمت لگانا، تو کیا بولتے ہیں؟ بدنامی ہونا، کسی بھی عزت کے ساتھ کسی کا بھی عزت کیا ہوا؟ گر گیا، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ بدنامی بولنا۔ چلیے محاورہ۔ چلیے اگلا کوشچن کہتا ہے، کسی لفظ کے پہلے کوئی حرف یا الفاظ لگا کر نئے الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں، ایسے لفظ یا حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سابقہ کہتے ہیں، سابقہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس لفظ سے پہلے چلے آتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لفظ میں مل کے کیا ہوتا ہے؟ معنی بنا ہوتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ سابقہ۔ سابقہ مطلب شروع، اور جو لاسٹ میں آتا ہے اور معنی چینج کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ لاحقہ بولتے ہیں اس کو، لا سے لاحقہ، لا سے لاسٹ، سی سے سابقہ، سی سے شروع۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، کوشچن ہے آپ کی خدمت میں، مرد عورت کو کس جنس میں
اس جنس کی مثال ہے جنس حقیقی. دیکھیے جنس حقیقی اس کو کہتے ہیں جو مطلب کیا ہو زندہ ہو, جیسے انسان ہو گیا یا حیوانات ہو گیا جو زندہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں جنس حقیقی کہتے ہیں. جنس غیر حقیقی جیسے کہ پہاڑ ہو گیا, پتھر ہو گیا, پانی ہو گیا, اس کو کہتے ہیں جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. تذکیر و تانیث مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب جنس کو بانٹنے کا سمپل طریقہ ہوگا, اس سے مذکر مؤنث میں بانٹنے کا. چلیے اگلا کوشچن کیا ہے, ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ پر یوز ہو, اسم کی جیسے کہ حامد کھا رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں حامد کو چھوڑ دیا ہم بول لیں گے وہ کھا رہا ہے, تو ایسے ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے ضمیر تنکیری. 5 قسم کے ایک ہوتا ہے ضمیر تنکیری بھی ہوتا ہے جس میں کچھ ہو گیا, بعض ہو گیا, تو یہ سب جو ہوتا ہے امپورٹنٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تنکیری کا مطلب جو کچھ ہو گیا, بعض, اسے کو کیا بولیں گے ضمیر تنکیری بولیں گے. چلیے اگلا کوشچن کہتے ہیں, کوشچن ہے اگلا آپ کی خدمت میں, مندرجہ ذیل علامت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ والا جو علامت اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں استفہامیہ. کیا بولتے ہیں؟ استفہامیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن ہے, کوشچن کہہ رہا ہے کہاوت کی درست مثال ذیل کے متبادل سے انتخاب کیجیے. مطلب چور کی داڑھی میں تنکا. دیکھیے کہاوت اور ضرب المثال کیا ہوتا ہے آپ کو تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا. کہاوت بولیے یا ضرب المثال بولیے یا محاورہ بولیے, محاورہ, اور ایک ہوتا ہے ضرب المثال. تو یہ اسی میں آ گیا. تو یہ کہاوت ہے, محاورہ کو ضرب المثال بھی کہا جاتا ہے. کہیں کہیں پہ محاورہ, کہیں پہ ضرب المثال, نام تو ایک ہی ہے. کہاوت دیکھیے اس چیز کو کہتے ہیں, کہاوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اکیلا بولیے گا نا تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہوگا؟ معنی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ یہاں ہم بولے نا, کیا بولے, چور کی داڑھی میں تنکا, یہ ایک کہاوت ہے. کیا ہے؟ کہاوت ہے. اور اس کے لاسٹ میں نا نہیں آتا, جیسے کہ یہاں ہے, اگر یہاں پر نون ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا, لگ ہی نہیں سکتا, اوپر نیچے تھوڑی دونوں کام کرے گا. تو چور کی داڑھی میں تنکا کیا ہو جائے گا؟ کہاوت ہو جائے گا. کئی سے تو دیکھیے چور کی داڑھی میں تنکا مطلب کوئی چور ہے, اس کو وہ پہلے سے ہکا بکا رہتا ہے, تو مطلب تنکا معلوم تو چل گیا نا, گناہ کیا ہے, تو کوئی دوسرا آدمی دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چور کی داڑھی میں تنکا کسی دوسرے آدمی کو ڈائریکٹ بولیے گا, جیسے کسی کو بولیے گا چور کی داڑھی میں تنکا, تو وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح جو ہوتا ہے محاورہ, ضرب المثال, جیسے کہ 9 2 11 ہو جانا, کسی کو بولیے گا وہ سمجھے گا, سمجھے گا نہیں سمجھے گا. تو یہ اکیلا نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا نہیں جاتا ہے, یہ اکیلا نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ محاورہ. محاورہ ہو گیا, ضرب المثال ہو گیا, یہ اکیلا نہیں آتا ہے. اکیلا کیا آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. اکیلا آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جو کہاوت ہوتا ہے وہ اکیلا آئے گا. تو آپ سمجھ جائیے گا, چور کی داڑھی میں تنکا, اس کا کیا ہو جائے گا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا. چلیے کوشچن کہہ رہا ہے اگلا, اور دیکھیے اس کا ایک اور ٹرک ہے جو یہ ہوتا ہے, ضرب المثال ہو گیا, اور ضرب المثال ہو گیا, محاورہ ہو گیا, محاورہ, اس میں دیکھیے لاسٹ میں نا لگا ہوتا ہے. آپ یہ ٹرک ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لاسٹ میں نا, ٹرک نہیں, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں رول ہی. تو سمجھنے کا مطلب یہ کر دیکھیے, اگر ہم یہاں پہ نون لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں نا جیسا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں, تو آپ ایسے ہی کرنے ہیں. ویسے ہی کہاوت میں لگائیے گا تو اوپر نیچے دونوں تھوڑی نا لگے گا. تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے, مندرجہ ذیل الفاظ میں مذکر الفاظ کا انتخاب کیجیے. تو پانی مذکر ہو جائے گا, آگ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث, ہوا بھی مؤنث, گرمی بھی مؤنث ہو جائے گا. چلیے, اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ابھی نہ بتایا آپ لوگ کو, یہ سب جنس غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن کہہ رہا ہے لفظ بدتمیز دغا باز میں سابقہ لفظ کا انتخاب کیجیے. دیکھیے ابھی نا ہم آپ کو بتائیں, جو سابقہ مطلب شروع میں آ کے لفظ کا معنی بدل دیتا ہے. تمیز تھا, آگے آ گیا بدتمیز, بالکل اپوزٹ. کیا ہو گیا؟ بالکل اپوزٹ ہو گیا. باز تھا, کیا ہو گیا؟ دغا آ گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ جو بالکل معنی ہی بدل دیتے. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ اور یہ دیکھیے, یہ جو دغا باز ہے اس میں تو ہے ہی نہیں سابقہ لگا کر, کیونکہ ایسا لفظ آنا چاہیے جو کیا ہو, بالکل معنی ہی بدل دے. ٹھیک ہے. بالکل معنی ہی بدل دیتے. یہاں پہ کیا بدل دیا؟ تمیز تھا, بد آ گیا, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ بد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن ہے آپ کی خدمت میں,
کوشچن کہہ رہا ہے ضمیر اشارہ کی مثال کا درست انتخاب کیجیے. اشارہ مطلب کیا؟ ضمیر مطلب ہوتا ہے، ضمیر مطلب جو ناؤن کی جگہ پہ یوز، جو اسم کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ وہ گاڑی یا کتاب ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناؤن کی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم بولتے فزکس کی کتاب، فزکس ناؤن ہو گیا، کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ وا اور یا دونوں ہو جائے گا، اے اور بی دونوں کیا ہو جائے گا؟ ضمیر اشارہ. جو ضمیر اشارہ قریب ہوتا ہے، اشارہ بعید ہوتا ہے، مطلب دور میں، قریب اور بعید. جو قریب ہو گیا تو وہ یا، قریب میں بولے یا کتاب، بولتے وہ کتاب دور کے لیے، ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. آم کے آم گٹھلیوں کے دام کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے آپ بتائیے یہ ہے کیا؟ محاورہ ہے یا ضرب المثال ہے؟ تو یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی آپ کسی کو بولیے گا تو وہ ڈائریکٹ کوئی آدمی کو سنگل آپ بات بولے، صرف بولے آم کے آم گٹھلیوں کے دام، تو یہ کیا بولے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا، یہ ایک محاورہ ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب دو چیز کا، آم کا بھی، آم اور گٹھلی دونوں کی لذیذ ہے. بالکل غلط. ایک چیز سے دوہرا فائدہ، ایک چیز سے دوہرا فائدہ، جیسے آم کا بھی فائدہ ملا، گٹھلی کا بھی فائدہ ملا. تو آپ کو یہ بتانا، جیسے گٹھلی کا بھی الگ الگ فائدہ ہوگا، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک چیز سے دو بار فائدہ اٹھانا ہے. کیا بولتے ہیں؟ ایک چیز سے دو بار فائدہ اٹھانا. چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے طالبہ میں باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جماعت میں کس عمل کو پسند کریں گے؟ طالبہ کی کمیوں کو ایک دوسرے کو بتائیں گے؟ بالکل نہیں. دونوں کے درمیان لڑائی کرائیں گے؟ بالکل نہیں. گروپ میں سرگرمی کا عمل کرائیں گے، مطلب کچھ ایسا کرائیں گے، گروپ ایکٹیویٹیز کروائیں گے جو سب ساتھ میں مل کے کچھ کا ایسا کام ہو جو ساتھ میں کرے، جس سے سب آدمی کیا ہو، ایک دوسرے کا دکھ درد کو سمجھے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں کے ساتھ میں، دونوں سب طالبہ ایک ساتھ ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگا، دوستی بنے گا. تو اسی چیز کو ہم کیا بولیں گے؟ گروپ میں سرگرمی کا عمل کرائیں گے. چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے مستقبل کے زمانے کا انتخاب کیجیے. تو لڑکے کھیل رہے ہیں، ابھی نہیں کھیل رہے تو حال ہو جائے گا. وہ کلکتہ جائے گا. ارشد کرکٹ کھیلے گا. تو جس میں گا لگاؤ، لاسٹ میں کیا لگاؤ؟ گا لگاؤ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دونوں ہو جائے گا. تو آپشن نمبر ڈی از دا رائٹ آنسر. آپ کو سب آپشن ایگزام میں پڑھنا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپشن نمبر بی پڑھے وہ کلکتہ جائے گا مار دیا ٹھیک، ایسا کہیں ہوا ہے؟ آپ کو نیچے میں بھی دیا ہوا ہے نا، ارشد کرکٹ کھیلے گا، دونوں آنسر صحیح ہے. تو آپشن نمبر ڈی لگانا، اس طرح سے لکھا رہتا ہے، سی اور بی دونوں درست ہے. چلیے یہ سیٹ 1 تھا، اب ہم لوگ کو سیٹ 2 میں ملیں گے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.